غم کے سائے ہر طرف انسان پریشان ہر طرف غم کے سائے ہر طرف انسان پریشان ہر طرف کیا قیامت کا زمان ہے امتحان ہے ہر طرف غم کے سائے ہر طرف انسان پریشان ہر طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ایک بہت ہی انتہائی دکھ بری خبر میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے فرینکفرٹ جرمنی کے اندر ایک ایسی کلی جو پھولنے سے پہلے ہی مرجھا گئی، 13 سالہ بیٹی زینب جو محترم مبشر احمد کہلو صاحب کی پوتی تھی، وہ اس کے لیے دعاؤں کے لیے درخواستیں سب دوست جس کو بھی ملتے رہے دعا کے لیے کہتے رہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو خدا تعالیٰ ساتھ اس کی وہ تقدیر جو آخری وقت وہ بھی ساتھ لکھے، لیکن جو ہم انسان ہیں، ماں باپ کا رشتہ ہو، بہن بھائیوں کا رشتہ ہو، وہ نہیں سمجھ سکتے، وہ نہیں پہنچ سکتے خدا کی تقدیر کو۔ کہتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا انسان کے لیے بہتر ہے، لیکن جو صبر ہے وہ بھی خدا تعالیٰ نے ہی دینا ہوتا ہے۔ آپ سب دوست جانتے ہیں مبشر احمد کہلو صاحب پوری جرمنی میں بلکہ ورلڈ وائڈ دوست ان سے متعارف ہیں۔ ان کے بڑے بھائی، ان کے چھوٹے بھائی داؤد احمد کہلو صاحب، چند سال پہلے کی بات ہے کہ ان کے نوجوان بیٹے بلال احمد کہلو وفات پا گئے۔ یہ جو آپ آواز سن رہے ہیں یہ بلال احمد کہلو مرحوم کی آواز ہے، اور مبشر احمد کہلو صاحب کا کلام ہے جو کرونا حالات میں انہوں نے لکھا، بڑا دکھ بھری آواز اور حالات کے مطابق۔ پھر اس سے چند سال پہلے، آج سے کوئی 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، داؤد احمد کہلو صاحب کا بالکل جوان بیٹا ثاقب کہلو وہ ایک حادثے میں وفات پا گیا۔ اس فیملی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے امتحانات کا ایک ایسا دور رکھا ہوا ہے جو انسان سمجھ نہیں سکتا، لیکن سبق بڑا گہرا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوان اولاد، جوان بیٹے جب وفات پاتے رہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیاری اس دنیا میں، انہوں نے بھی دعائیں کی ہوں گی، لازمی کی ہوں گی، لیکن خدا تعالیٰ نے جب ان کے بیٹوں کو بچپن میں بلا لیا، یہ صبر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا یہ ہم انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ غم کا جو عالم ہوتا ہے نوجوان اولاد کی جدائی کا، اس سے بڑا غم وہ ایک قیامت کا سما ہے کہ قیامت میں والے دن بھی انسان شاید اتنے غم میں مبتلا نہ ہو جتنا ایک جوان اولاد۔ ابھی چند دن پہلے 25 سالہ ایک جوان کی وفات، پھر اس سے پہلے چند بزرگوں کی وفات۔ یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں ان میں کئی جوان بھی ہوں گے، زیادہ تر یہاں بزرگ مدفون ہیں، لیکن اگر خدا تعالیٰ صبر نہ دیتا انسانوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ سامنے رکھ کے قرآن مجید میں آتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ چیز نے ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ پھر ہر تکلیف کے موقع پہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سبق تسلی دیتا ہے۔ پھر اگر دکھ
میں مداوانہ ہو تو زیادہ سے زیادہ درود شریف کا ورد. دعا تو انسان کرتا ہے جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے. مبشر کالوں صاحب کو ہمیشہ ہم نے دیکھا مسجد میں، جس دن نماز پہ کسی پہ وہ نظر نہ آئے تو یہ خیال پیدا ہونا شروع ہوتا کہ خیر اللہ تعالیٰ خیر کرے، بیمار تو نہیں ہے. اتنے ریگولر ہیں وہ نمازوں میں. پھر صبح کی سیر کا جو بیڑا انہوں نے اٹھایا، جو جاری کیا، وہ بھی آپ اکثر میری ویڈیوز میں دیکھتے رہتے ہیں. ان کی پوتی، ان کے بڑے بیٹے کی جو بیٹی زینب، 13 سال اس کی عمر، چند ہفتے پہلے وہ اسکول کا ٹرپ جو جاتا ہے ہم اور کلاس کا، ان کے ساتھ وہ گئی ہے ٹریکنگ اپنا یہ جو کرنے کے لیے جاتے ہیں اسکیٹنگ. تو باپ نے اس کو کہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نے تو اس نے کہا نہیں، آپ کو پتہ ہے بچے چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں نے تو جانا ہے. تو وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو. وہ پھر وہ گئی ہے، وہاں جاتے اس کو بخار بھی ہوا. پھر وہ بخار کی حالت میں وہاں رہی، کمزور ہوئی کچھ، واپس آ گئی. ڈاکٹرز کے پاس گئے، ڈاکٹرز نے چیک کیے، سارے ٹیسٹ کیے. ان کا بالکل ہمارے نزدیک تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. جب وہ کمزوری بڑھتی گئی اور بخار نہیں، تو پھر انہوں نے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا. 7 دن وہاں رہی ہے، علاج ہوتا رہا ہے، ٹیسٹ ہوتے رہے ہیں، ڈاکٹرز کو کچھ نظر نہیں آیا. اب اس چیز میں بھی ایک بڑا گہرا سبق ہے کہ انسان اپنی حد تک ساری کوششیں کر لیتا ہے. یہاں آج میڈیکل دیکھیں، ڈاکٹرز کا دیکھیں، لیکن ان کو کوئی سمجھ نہیں لگی. پھر وہ پچھلے ہفتے غالباً انہوں نے کہا کہ کوئی بہتر ہے طبیعت، کھانا بھی ٹھیک کھا رہی تو ہم چھٹی دیں گے. لیکن اسی دن اس کو دوبارہ پھر بخار ہو گیا اور اس کی سانس کی تکلیف شروع ہو گئی. پھر انہوں نے بہرحال اس کو وہ مشین پہ لگا دیا ایمرجنسی وارڈ میں. لیکن آج اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق کیا کہتے ہیں، جو خدا نے وقت مقرر کیا اس کا آخری وقت آ گیا، اس دنیا سے وہ روانہ ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. 13 سال کی بچی یہاں فرینکفرٹ کے اندر لجنا اور ناصرات کی آنکھوں کا تارا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی صحت دی تھی، بڑی خوش شکل تھی، اور جو سنتا ہے وہ یقین نہیں کرتا کہ اس طرح ہو سکتا ہے. لیکن خدا تعالیٰ کی اپنی ایک انداز ہوتا ہے انسانوں کے لیے امتحان کا، صبر کا. دوستوں سے درخواست ہے، عاجزانہ درخواست ہے کہ اس کے والدین کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، کیونکہ یہ صبر جو ہے یہ خدا تعالیٰ ہی دے سکتا ہے. جن کے اوپر بیتی ہوتی ہے، دیکھیں آگ اگر تھوڑی دور لگی ہو تو اس کا سیک نہیں انسان تک پہنچتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا، سنتا ہے افسوس ہوتا ہے. لیکن اگر اپنے گھر میں لگی ہو تو پھر بہت زیادہ وہ. لیکن بہرحال یہ جو چیز ہے یہ ایسی ہے کہ ہر کسی بھی انسان کے ساتھ کسی بھی وقت یہ وقت آ سکتا ہے فیملی میں. تو ایسے موقع پہ جب کوئی خبر سنے تو دعا ضرور کریں. یہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو صبر دے سکتی ہے انسانوں کو، ان کے دلوں میں وہ تسکین، سکون. والدین کو جو صبر ملنا ہے اس جوان جدائی پہ، وہ آپ دوستوں کی دعاؤں کے ساتھ، آپ دوستوں کی وہ تسلی، باقی پھر خدا تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو صبر دے، اس کے دادا کو صبر دے، اس کے چچا کو، اس کے جتنے کزن ہیں، ان کی فیملی میں جتنے ہیں، اس کی جو دوست ہیں، سب کو صبر دے. اور وہ تو ایک چھوٹی بچی جیسے شہداء کے متعلق آتا ہے کہ ان کے لیے تو جنت پکی ہے، اسی طرح بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کے لیے تو جنت ہے ہی ہے. لیکن پھر بھی درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس فیملی کے لیے ایسے مشکل حالات میں خاص صبر کے سامان کریں. آمین.